پہلا بچہ جنم دیا تو خبر ملی شوہر مر گیا۔ سب نے مجھے اور بچوں کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی دھوتی ریلوے اسٹیشن پر آ گئی اور بھیک مانگنے لگی۔ ایک دن ایک مولوی میرے پاس آیا اور بولا، میں تجھ سے نکاح کر کے تیرے بچے کو وارث بنا لوں گا، بس تو صرف 3 دن اپنے پاس میری یہ امانت رکھ لے۔ میں مان گئی اور مولوی کا دیا ہوا ڈبہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آدھی رات کو ڈبے سے مجھے کسی چیز کے اچھلنے کی آواز آئی۔ تجسس کے مارے وہ کھولا تو جان نکل گئی جب۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میں کراچی میں رہتی تھی، میری پوری فیملی وہیں تھی، ہم 2 بہنیں ہی تھیں اور میرے والد کو ہم دونوں کو کامیاب ہوتے دیکھنے کا خواب تھا، جس کی وجہ سے وہ خاندان کے مخالف تک کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بس ہم دونوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ خواہش غلطی سے ہی صحیح انہیں رسوائی کی اس کھائی میں لے جائے گی جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے کالج میں بہترین نمبر آنے پر مجھے اسکالرشپ ملی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھ سے زیادہ بابا جان خوش تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور مما کو پارٹی دی۔ میری دوست لاہور جا رہی تھی پڑھنے۔ میں نے بھی موقع دیکھ کر بات کر لی کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ پہلے تو بابا جان خاموش ہو گئے، مگر پھر میری یونیورسٹی کے ڈھیروں تعریف کرنے پر مان گئے اور یوں ایک دفعہ پھر پورا خاندان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ جوان جہاں بیٹی کو اکیلے اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ بابا جان چپ تھے، مگر مجھے کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ وہ خاندان والوں کی باتوں میں آ کر میرے جانے کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ بس یہی خوف میری راتوں کی نیند اڑا چکا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرے جانے سے ایک رات پہلے بابا جان میرے پاس آئے۔ وہ بہت اداس تھے۔ وہ مجھ سے باتیں تو کر رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا ان کا دھیان کہیں اور ہے۔ وہ خود تو میرے سامنے تھے، مگر ان کا دماغ وہاں نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بات پریشان کر رہی ہے وہ کر لیں، تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر جو وہ بولے اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے وجود میں جان نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اور میں اس دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گئے تھے۔ کیا وہ جو کہہ کر گئے تھے وہ سچ تھا؟ نہیں، وہ میرے بابا جان تھے۔ وہ مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی سوچتے رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان پر میری سوچوں کا محور ٹوٹا اور پھر میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر پوری رات ایک ہی حالت میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہ گیا۔ پھر بھی بہت مشکلوں سے میں نے نماز پڑھی اور دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے تو بابا جان کی کہی بات یاد آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر گزر گئی، میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ بہن اور ماں سے مل کر بھی میں بہت روئی اور پھر بابا جان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک گئی۔ وہاں جا کر بابا جان نے مجھے سینے سے لگایا۔ تمہارے باپ نے سارا خاندان چھوڑا ہے تم دونوں کی پڑھائی کے لیے، میری لاج رکھنا بیٹا، وہ کہہ کر چلے گئے۔ میں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی بابا جان، میں نے انہیں جاتا دیکھ کر کہا اور پھر ایک نئے راستے پر نکلی۔ وہ راستہ جس پر میں خوشی سے چلنے لگی تھی مگر میں انجان تھی، وہ راستہ مجھے بہت دکھ دے گا۔ میں لاہور پہنچ گئی۔ ہر چیز تھوڑی لگ رہی تھی مجھے وہاں سیٹ ہونے میں وقت لگا۔ وقت گزرتا رہا اور میری یونی کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس چند ماہ تھے جب ایک روز ایک دوست نے اپنی سالگرہ پر پارٹی ارینج کی تو ساری کلاس کے اصرار کرنے پر میں نے بھی اس پارٹی میں جانے کا سوچا اور یونی ختم ہونے پر میں اپنی دوست کے ہمراہ مال چلی گئی شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کی اور رات کو پارٹی میں شرکت کی۔ آدھی رات گزر گئی جب ایک لڑکی نے مجھے ایک ڈرنک دی جسے پی کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے میں نے کیا پیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے حواس کھونے لگے اور پھر میں کہاں بے ہوش ہوئی مجھے یاد نہیں، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چادر نہ جانے کہاں تھی۔ وہاں اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت روئی، شدت سے روئی۔ بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالتی میں اپنے ہاسٹل پہنچی جہاں میری دوست میرے لیے رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی میرے گلے لگی اور کہا کہ کہاں تھی تم؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ رہی تھی جب میں نے اپنے جسم پر موجود وہ چادر جو ہوٹل کے کمرے سے ہی ملی تھی وہ اتار دی۔ وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ میں نے اسے خاموش نہیں کروایا۔ ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب ساتھ وہاں میرا ایک یونیورسٹی فیلو آ گیا۔ یقیناً وہ چلانے کی آوازیں سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اندر آیا مگر مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری دوست میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا جان کی کالز آ رہی تھی، میں اٹھا نہ سکی۔ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور واحد حل مجھے خودکشی لگا جس پر میں نے عمل کیا۔ اس بار بھی میری جان پھر سے وہاب نے بچائی۔ اس بار وہ مجھ پر چلایا۔ میں نے اسے کہا میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنے باپ کی عزت نہیں رہی اور کہیں
میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی لیے میں خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری ساری باتیں سن کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ ایک دن وہ آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ وہ میرے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر جو وہ بولا مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جیسا وہ تھا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے لیے وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ رہنے لگے۔ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے اس بات پر کبھی کبھی حیرت ہوتی مگر میں خاموش ہی رہتی۔ کیا کہتی اسے جا کر، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میری گھر والوں سے بہت کم بات ہو سکی۔ ایک روز بابا مجھ سے ملنے لاہور چلے آئے۔ میں ہاسٹل میں نہیں تھی۔ یہ جان کر بابا کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں گئی۔ یوں ہی وہ مجھے کالز کرنے لگے اور وہ وقت آ گیا جب میرے بابا جان کا سر جھک گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر میری شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے بابا جان کو غلط کہا۔ وہ کس دل سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا اور میں وہاب کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاب نے پڑھائی ختم ہوتے ہی بزنس سنبھال لیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تبھی سب ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد مکمل طور پر بزنس وہاب کے ہاتھوں میں تھا۔ ہر چیز کے مالک تھے۔ ان کے باقی بھائیوں کو انہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑتا تھا۔ وہاب کے سب سے چھوٹے بھائی کا رویہ وہاب سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے یہ بات وہاب سے بھی کہی مگر انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ ایک روز میں کچن میں تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس قدر تیز دستک پر میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا مگر جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے وہاب کا چھوٹا بھائی غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھیں آپ؟ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ غصے سے چلایا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تبھی وہاں سے وہاب کی چھوٹی بہن انیکا آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے کہا، پھر اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا کام ختم کیا اور چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب انیکا کے کمرے کے قریب سے گزرتے اندر سے وہاب کا نام سن کر رکی۔ ان کا بھائی غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر سننا چاہا لیکن اس کی بات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا؟ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام تک بند رہی۔ انیکا نے مجھے بلایا مگر میں نہیں گئی۔ مجھے اب ان دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے 7 بچے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی باہر نہ چلا جائے۔ رات کو وہاب گھر آئے تو سیدھا کمرے میں آئے۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھے چپ کرواتے میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ لفظ ادا کرتی جسے سن کر میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی۔ وہاں مجھے چپ کروانے لگے۔ اس وقت انہوں نے وجہ پوچھنی ترک کر دی تھی۔ میں روتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہاب سچ میں پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ان کی پریشانی کم کرنا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ وہاب آفس بھی نہ گئے۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ اگلے دن میں کافی بہتر تھی مگر پھر بھی میں نے وہاب کو کمرے سے نکلنے نہ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئی اور ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ میرے دیور کا رویہ میرے شوہر سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی اس سے خوف آتا، اس کا رویہ مجھے منافقت لگتا مگر کہہ نہ پاتی اور کیا کہتی، کس سے کہتی۔ وہاب تو میری بات اس طرف سے سننے سے انکاری تھے۔ جب بھی میں ان سے اس بارے میں کہنے کی کوشش کرتی وہ میری بات کو میرا وہم کہہ دیتے اور ہنس کر ٹال دیتے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہے، تبھی میں نے اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں میرے پیٹ میں تھا جب ایک روز وہاب کی اچانک وفات ہو گئی۔ ان کا حادثہ ہوا تھا اور حادثہ بہت برا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے بچے کہاں ہیں مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے شوہر کی وفات نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ ایک حالت ویسی تھی اور دوسرا اتنا بڑا صدمہ میرے بس میں سنبھالنا نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا جب میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھایا کہ میں یہ سوگ منانا چھوڑ دوں۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ذرا دکھ نہیں تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے ابھی اپنے بڑے بھائی کو کھویا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس کی ناقابل برداشت حرکت پر ہوش میں آئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی کسی رفتار سے آئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو پہلے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا، اس بات پر جیسے مردہ دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا مگر میری آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اس کی اس پیشکش پر تھپڑ مارا تو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ہنسنے لگا اور پھر شام کو اس نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی مگر کسی نے میری نہ سنی اور یوں میں گھر سے بے گھر ہو گئی۔ اپنے یتیم بچوں کو لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
जहाँ लेकर जा सकती अपने बच्चों को, इसलिए वहीं उन्हीं के दरवाजे पर बैठ गई। रात हो गई। मैंने अपने बच्चों समेत वो रात वहीं सड़क पर गुजारी। हैरत थी, किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश न की। बहुत मुश्किलों से रात गुजरी थी। सारी रात मैं सो न सकी कि कहीं कोई आ न जाए। अगले दिन भी मैं वहीं बैठी रही। 2 दिन हो गए, ना रोटी खाई और ना ही किसी को अपने ऊपर तरस खाते हुए देखा। बच्चे भूख की वजह से रोने लगे। मैं उन्हें देखती तो मुझे वहाब की याद आती, कैसे वो अपने बहन भाइयों पर यूं पैसा पानी की तरह बरसाते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरी एक न सुनते। मैं थक हार कर चुप हो गई। आज मुझे वो शिद्दत से याद आ रहे थे, वो जिन्हें एक लम्हा नाराज नहीं होने देते थे। वो उनके बच्चों को दर दर की ठोकरों पर छोड़ चुके थे। कितनी बेहिस है ना ये दुनिया, किसी का एहसान याद तो क्या रखेगी, याद करवाने पर मानती तक नहीं है। मैंने सोचा उनसे कुछ पैसे ले लेती हूँ, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। यही सोचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो देवर बाहर आया। क्या चाहिए, उसने बेजारियत से पूछा। कुछ पैसे, मैंने सर झुकाते हुए कहा। कैसी अजियत थी, अपने ही घर के दरवाजे पर फकीर बनी खड़ी थी। माँ तो माँ होती है, फकीर भी बनना पड़े बन जाती है। मैं भी बन गई। उसने जेब से चंद नोट निकालकर मेरी तरफ यूं उछाले जैसे मैं सच में फकीर हूँ। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कैसी आजमाइश थी, मैं समझ न सकी। मैं दोपहर तक अपने बच्चों को खाना खिला चुकी थी। सड़क के किनारे एक आदमी चावल बेच रहा था। मैंने वही लेकर बच्चों को दिए थे। मैं वही गली के कॉर्नर पर बैठ गई। जब वहां से देवर गुजरता हुआ मेरे पास आया। तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, अच्छी रहोगी, छत मिल जाएगी और इन बच्चों का भी ख्याल कर लूंगा। उसने बहुत आहिस्ता से कहा। मैंने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ मैं, वो भाई जिसने तुम सबको संभाला, वो भाई जिसके टुकड़ों पर तुम सब पलते रहे हो। तुम्हें तो इतनी शर्म नहीं कि तुम्हारे अपने भाई की कब्र की मिट्टी भी गीली है। मैंने गुस्से से कहते उसे देखा। आखिर में रोने लगी। मेरी बेबसी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो खामोशी से चला गया। कुछ ही देर बाद वो वापस घर जा रहा था। उसके जाने के 1 घंटे के बाद वहां से एक इमाम साहब का गुजर हुआ। वो हमारी ही मस्जिद के इमाम थे। वो मुझे देखकर वहां मेरे पास आ गए और 2 कदम दूर खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उनके सवाल पर उन्हें देखा। वो हम दोनों मियाँ बीवी को जानते थे। मैं उनके घर अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए छोड़ने और लेने जाती थी, तभी वो मेरा नाम जानते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, मैं आज से तुम्हारे बच्चों का वारिस हूँ, बस तुम रात मस्जिद में मेरे साथ रहोगी। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। मुझे शदीद हैरत ने घेर लिया। वो ये क्या कह रहे थे? इतने मोअज़्ज़िज़ इंसान होकर उनका ये बात कहना मुझे समझ में ना आया। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या वो भूल चुके थे कि वो मुसलमान हैं, या वो अपनी नौकरी भूल चुके थे? मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। शाम हो रही थी, बच्चों को फिर से भूख लगने लगी थी। मैंने उन्हें देखा और फिर गहरी सांस लेती उनकी बात मान गई। रात होते ही बच्चों को मौलवी के घर छोड़ा उसकी इजाज़त से और फिर खुद मरे कदमों से मस्जिद की जानिब जाने लगी। क्या होना था वहाँ? क्यों मुझे बुलाया गया था? मेरे जहन में हजारों सवाल थे और जवाब कोई नहीं था। मैं मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मस्जिद बिल्कुल खाली थी। इशा की नमाज हुए भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया था। किसी इंसान को देखा नहीं जा रहा था। मस्जिद खाली देखकर मेरी जान निकलने लगी। मैंने मुश्किल से कदम घसीटे अंदर दाखिल हुई। अभी अंदरूनी हिस्से में जाती जब मुझे अंदर से इमाम साहब की आवाज़ सुनाई दी। वो ये कि वो किसी से बात कर रहे थे, मगर मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। तो मैंने कदम आगे ली और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बने कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। अब मुझे अंदर की बातें सुनाई दे रही थी। मैं दूसरे शख्स की आवाज़ सुनकर चौंक गई, क्योंकि वो दूसरा शख्स मेरा देवर था। मैं जैसे उनकी बातें सुन रही थी, मेरी सांस अटकती जा रही थी। मुझसे वहाँ खड़े रहना महाल था, इसीलिए मैंने वापस जाने का सोचा। अभी मैं एक कदम वापसी के लिए निकलने ही लगी थी जब समाज से टकराने वाले लफ्जों ने मेरे कदम पत्थर कर दिए। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कदमों में जान नहीं है। वो अल्फाज नहीं बल्कि खंजर थे जो मेरे दिल पर उतर रहे थे। मुझे अपने दिल की धड़कन बंद होती महसूस हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कदम वापसी के लिए उठाने शुरू किए। मैं चंद कदम ही चली थी, कान जैसे बंद होने लगे थे शोर से। ये कैसे हो सकता था? वो इंसान भाई होकर ये हरकत कैसे कर सकता था? ये सोचते हुए अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पत्थर हुए कदमों से जान निकलने लगी। बेजान होते कदम लड़खड़ाने लगे तो गिरने से बचने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया और बहुत मुश्किल से चलने की कोशिश करती वहां से निकलने लगी। जब मेरे कानों में वो अल्फाज पढ़े जिन्हें सुनकर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर खो गए और मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर गई। जब होश आया तो मैं मस्जिद के इमाम के कमरे में थी और मेरे पास इमाम मस्जिद की बीवी बैठी थी। कैसी हो बेटा? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। मैंने उन्हें देखते ही उठने की कोशिश की मगर उठ ना सकी। दर्द बहुत था। मैंने पेट पर हाथ रखा तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया। मेरा बच्चा वो ठीक है ना?
میں نے ڈر اور خوف سے پوچھا، جی ہاں تمہارا بچہ ٹھیک ہے، شکر ہے تم پیٹ کے بل نہیں گری تھی۔ ان کے کہنے پر میرا سویا دماغ جاگنے لگا تھا اور پھر مجھے سب کچھ یاد آتا رہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تم تھوڑی دیر سکون کرو، میں آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی باتیں چلنے لگیں جو میں نے مسجد میں سنی تھیں۔ دیکھیں امام صاحب، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ آپ اسے غلط طریقے سے چھیڑیں، اسے تنگ کریں تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ دیور نے لالچ دینے والے انداز میں انہیں کہا تھا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، کسی کی بیٹی کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ وہ جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ مسجد میری ہے، میں یہاں سے آپ کا دانا پانی بند کروا سکتا ہوں، آپ کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں، اسی لیے میرے خلاف جانے کی کوشش مت کرو۔ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ 2 دن تک میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے جانے کی ضد کی تو امام مسجد کی بیوی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری حالت در در کے دھکے کھانے کے قابل نہیں ہے، اور بات بھی ان کی ٹھیک تھی۔ میں شام کو صحن میں تھی جب وہاں مسجد کے امام آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تو وہ بولنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر میں واپس تخت پر بیٹھی۔ یہ زندگی کا کون سا حصہ تھا جو ہر قدم پر مجھے دکھ دے رہا تھا، آزما رہا تھا؟ میں کیا کرتا بیٹی؟ میں مجبور ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی بچی اس نے اغوا کروائی تھی۔ اگر میں اس کی بات ٹال دیتا تو میرے ساتھ غلط کرتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو وہ میری بیٹی کو غائب کروا دے گا، اسی لیے میں نے آپ کو وہ آفر دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں خاموش تھی، یا شاید میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو یہاں لے آیا، آپ فکر مت کریں۔ میں نے اسے جیل بھجوا دیا ہے دوست کی مدد سے۔ میں نے FIR کٹوائی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ شرمندہ کھڑے تھے۔ آپ کے شوہر کا قتل ہوا ہے بیٹا، جو آپ کے اسی دیور نے کروایا ہے۔ ان کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ہاں، وہ میرے بابا جان تھے۔ انہوں نے باہیں پھیلا دی، ویسے ہی جیسے بچپن میں پھیلاتے تھے۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور روتی رہی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں وہاب نے راضی کیا تھا۔ وہ تب سے اب تک کوشش کرتا رہا تھا۔ میرے بابا جان مجھے لیے گھر چلے گئے۔ مجھے معاف کر دو حسنہ۔ میں نے ہر جگہ تم دونوں کا ساتھ دیا، ساتھ کھڑا رہا، مگر جہاں تمہیں میری ضرورت تھی میں نے وہاں تمہیں چھوڑ دیا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میری عقل بھی میرے غصے نے کھا لی تھی، تبھی اپنی جان سے عزیز بیٹی کو خود سے دور رکھا۔ بابا جان نے نم آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ میں ان کے گلے لگ گئی۔ میرے دیور نے یہ سب دولت کے لیے کیا تھا۔ اسے اس جرم کی سزا میں عمر قید ہوئی۔ میرے شوہر کا کاروبار، جائیداد، سب کچھ میرے بچوں کو مل چکی تھی۔ دیور کو اس کا لالچ لے ڈوبا تھا۔ لالچ بری بلا ہے، یہ شاید اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ لالچ آگ کی طرح انسان کو جلاتا ہے اور پھر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ بابا جان کہتے تھے لالچ کرنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے جو پاس ہے اسی پر شکر کرو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔